میں بہت خوش قسمت رہا کہ میری پیدائش ایسے گھرانے میں ہوئی لیکن صرف ناکام عاشق نہیں کامیاب عاشق بھی شاعری کر سکتا ہے. غفور چلاسی بہت خوبصورت لکھتا تھا، گو کہ وہ ان پڑھ تھا. اس کردار میں گھس کے جب آپ بیان کرنے لگ پڑیں گے تو اس میں حسن آئے گا. شنا میں میرے خیال میں گلگت پر سب سے زیادہ میں نے لکھا ہے، ایون اردو میں سب سے زیادہ میں نے لکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ظفر وقار تاج صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. گلگت بلتستان کے شنا زبان میں استادہ شاعر ہیں. ان کی خدمات شنا زبان کے لیے بے تحاشا اور گلگت بلتستان کی عوام کے لیے اپنے سرکاری عہدے کی وجہ سے بھی بے شمار ہیں. ظفر وقار تاج صاحب، خوش آمدید آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ. پہلے کئی پوڈ کاسٹ اور انٹرویوز میں آپ سے یہ سوال پوچھا گیا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پوڈ کاسٹ کو بھی اسی سوال سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ جو شعری سفر ہے آپ کا، اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کوئی خاص واقعہ، کوئی خاص شخص؟ آپ کو انسپائریشن کہاں سے ملی؟ تحریک کہاں سے ملی؟ بہت شکریہ شکیل. جی ہاں، گفتگو شروع کرنے کے لیے اکثر جو انٹرویوز ہوئے ہیں ان میں یہ سوال لازماً پوچھا گیا ہے اور تقریباً میرا جواب بھی یہی ہے. ایک تو شاعری کوئی کسبی ہنر نہیں ہے جس کو آپ سیکھ کر کریں. اگر سیکھ کر کریں گے اس میں وہ چام نہیں ہوگا جو آمد میں ہوتا ہے. آورد میں بعض لوگ کرتے ہیں لیکن جو آمد کا مزہ ہے، آمد کی چاشنی ہے، آمد کا لطف ہے، وہ نہیں ہوتا اس میں. تو شاعر پیدائشی ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ. ہاں، وقت کے ساتھ اپنے ہنر کو نکھارتا ہے، وہ شعوری کوشش ہوتی ہے. میں بہت خوش قسمت رہا کہ میری پیدائش ایسے گھرانے میں ہوئی جہاں آج بھی ادب کا ذکر ہوتا ہے، شعر و شاعری پہ مباحث ہوتے ہیں. میرے والد عبدالخالق تاج خود شنا اردو دونوں میں شعر کہتے ہیں، موسیقی سے بہت شغف ہے ان کو. تو ہمارے گھر میں والد صاحب کے جتنے دوست ہیں یا تو شعراء اور ادباء ہیں یا فنکار ہیں. خوش قسمتی سے مجھے ان کی صحبت ملی، تو اس صحبت میں میرے خیال میں کسی بھی نوجوان کا بننا بگڑنے کے چانسز زیادہ تھے. پلس میرے اندر خود بھی شعری مذاق تھا کہ والد صاحب جب محفلوں میں جاتے تھے، آئی واز ٹو ینگ لیکن میں ساتھ جاتا تھا. اچھا، مجھے شعر سمجھ آئے نہ آئے، شعر کا آہنگ مزہ دیتا تھا، اس کا جو ردم ہے. اب اقبال کے اس ایج میں ہمیں کیا اقبال سمجھ آتا ہوگا، لیکن اقبال کے جو الفاظ کا آہنگ ہے، جو روب ہے، جو دبدبا ہے، وہ کھینچتا تھا ذہن کو، دل کو اپنی طرف. تو ان محافل میں رہے. میں نے شاید 7th 8th سے شعر موضوع کرنا شروع کیے تھے اردو میں، اور 9th 10th میں باقاعدہ مشاعروں میں گلگت میں پڑھتا تھا. تو یہ سفر ادھر سے جاری رہا. پھر میرے اساتذہ میں والد صاحب کے دوستوں میں امین ضیاء صاحب اور اچھے جمشید خان دکھی صاحب، خوشی محمد طارق صاحب، اچھے شعر کہنے والے اردو میں، شنا میں اچھا شعر کہنے والے، اچھا شعری مذاق رکھنے والے، اچھے مطالعے والے لوگ. تو ان کے ساتھ جب بھی محفل میں آدمی بیٹھتا ہے کچھ نہ کچھ سیکھ کے اٹھتا ہے. بالکل درست کہا آپ نے. اب گلگت بلتستان کے معاشرے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ابھی کافی ڈائیورسٹی اس میں آ گئی ہے، لوگوں کے اندر ٹالرنس بڑھ گیا ہے. لیکن جس وقت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اگر اس کے بارے میں سوچیں تو کنزرویٹو زیادہ تھا اور شعر و شاعری کوئی ایسا فن نہیں تھا جس کو معاشرہ انکریج کرتا ہو، معاشرہ حوصلہ افزائی کراتا ہو. آپ کی خوش قسمتی یہ رہی ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ ایک ایسے ماحول میں آپ نے جنم لی جہاں پر شاعری کی اور فن کی پذیرائی ہوتی تھی. تو معاشرے کا جو رسپانس رہا، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہوں گے اس ٹائم کی شاعری ناکام عاشق کا کام ہے، شاعری لوفر بندوں کا کام ہے. اس طرح کی کوئی باتیں آپ کو سننی پڑی، اس کو آپ نے کیسے رسپونڈ کیا؟ اس کے بارے میں اگر آپ بتائیں گے. شکیل صرف ناکام عاشق نہیں، کامیاب عاشق بھی شاعری کر سکتا ہے. اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. بہرحال
ایک ٹالرنس کی جہاں تک آپ نے بات کی، میرا آئی مائٹ بی رانگ، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میری رائے یا جہاں تک میرا ذہن جاتا ہے، ماضی میں ہمارا معاشرہ زیادہ ٹالرنٹ تھا پرائر ٹو 70s، کہ بین المسالکی ہم آہنگی بھی زیادہ تھی، ایک دوسرے سے مہر محبت تعلق بھی زیادہ تھا. اچھا اس زمانے میں گو کہ آج کی طرح ادب تو نہیں تھا، شعر و شاعری آج کی طرح نہیں تھی، آج تو کافی امپرووڈ ہے، ریفائنڈ ہے، لیکن اس زمانے میں خود ہمارے چھوٹا سا گاؤں ہمارا، آج میرے خیال میں 150 گھرانے نہیں ہیں، 130 135 گھر ہوں گے ٹوٹل. تو 70s میں کتنے ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ 50 60 70 گھر. 8-10 شعراء تھے جی ہمارے گاؤں میں، جو بزم یا شادی یا کچھ ہو تو اس میں گاتے تھے. میرے والد بھی ان میں ایک تھے. اچھا میرے والد کے فرسٹ کزن عبد الواحد صاحب، جو کہ جوائنٹ سیکرٹری ریٹائرڈ ہو گئے، مرحوم اللہ غری کی رحمت کرے، اردو میں بہت خوبصورت شعر کہتے تھے. زیادہ نہیں لکھا انہوں نے، بہت کم لکھا، لیکن بہت خوبصورت خیال، بہت خوبصورت شعر. اچھا شنامے بھی لکھتے تھے. تو یہ تھا رواج. بعد میں بیچ میں ایک اسپین ایسا آ گیا 30-40 ڈیکیڈس ایئرس کا، 30-40 سال کا، جس دوران انٹالرنس بھی معاشرے میں آئی، جس دوران نگیٹیوٹی بھی معاشرے میں آئی، جس دوران فرقواریت بھی معاشرے میں آئی، جس دوران جو ہمارے روایتی تہوار یا ٹریڈیشنز تھے ان سے اپنے آپ کو آئسولیٹ یا الوف کرنے کے لیے مختلف بہانے یا ریزنز جو بھی آپ مناسب سمجھیں انٹروڈیوس کروائے گئے. جیسا ہم آخری جنریشن ہیں شاید جنہوں نے نوروز منائی. میں اور میرا کزن کمال ناصر ہم لاسٹ تھے جن کو ڈاڈا کیا گیا. اس کے بعد ہمارے ڈاڈا کا یہ تصور، یہ وہ سلسلہ ایک کمیونٹی کے اندر ڈسون کیا گیا نوروز کو سرے سے. حالانکہ نوروز کا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل وہ ایک ثقافت سے تعلق رکھتا ہے، پرشین کیلنڈر سے تعلق رکھتا ہے. سارے سینٹرل ایشیا میں منایا جاتا ہے، افغانستان میں منایا جاتا ہے، ترکی میں منایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اب بہت ساری انٹرپریٹیشنز آ گئی ہیں چیزوں کی، مذہب کی بھی، اور بدعت اور فلاں فلاں فلاں. بہرحال میں ان پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ پھر آدمی اس میں متنازع ہو جاتا ہے، تو کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. لیکن یہ بیچ کا اسپین تھا جس کے اندر انٹالرنس بھی آ گئی، جس کے اندر ادب کی بھی وہ پذیرائی نہیں. ہمارے ساتھ بھی عام جو ہم نے محسوس کیا، جیسے یہ فارمل گفتگو شروع ہونے سے پہلے میں ذکر کر رہا تھا کہ میری جو نانی والدہ کی والدہ بڑا ڈسکریج کرتی تھی کہ یہ شاعری جو ہے مناسب نہیں ہے، تو اس کا عذاب ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ بیچاری دیسی خاتون تھیں، خواندہ نہیں تھیں، تعلیم یافتہ نہیں تھیں، انہوں نے جو سنا تھا اس پر پورا ایمان یقین تھا ان کو. ٹھیک ہے جی. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ شاعری کس قسم کی ہے. امام الدین گجراتی بھی شاعر تھے، علامہ اقبال بھی شاعر تھے. دونوں کو آپ ایک کسوٹی سے نہیں پرکھ سکتے، دونوں کا اپنا اپنا معیار ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اردو میں بہت سارے شعراء ہیں، اسی طرح فارسی میں بہت سارے شعراء ہیں. تو اچھے شعراء کی قدر ہے. واہیات لہو لعاب جو ہوگا بری بات ہے، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میرے ساتھ کم از کم یہ تھا کہ چلیں باہر معاشرے میں اگر پوئٹری کی اس طرح حوصلہ افزائی نہیں ہوتی تھی، لیکن فیملی کے اندر یا احباب کے حلقے میں حوصلہ شکنی بھی نہیں تھی. والد صاحب خود شاعر و ادیب تھے، ان کے دوست سارے شاعر و ادیب تھے، تو وہاں یہی مباحث چلتے تھے ادب پہ اور حوصلہ افزائی ہوتی تھی. تو میرے ساتھ معاملہ اتنا شدید نہیں تھا. گو کہ آپ کی بات درست ہے کہ اس زمانے میں شاعری کی اس طرح پذیرائی نہیں تھی جس طرح اب ہے. اب تو سچویشن کافی بہتر ہو گئی. پڑھے لکھے لڑکے لکھنے لگے ہیں، نوجوان لکھنے لگے ہیں، پڑھے لکھے لڑکے فن میں آ گئے ہیں، سنگنگ میں آ گئے ہیں، بہت سارے انسٹرومنٹس پلے کرتے ہیں اور بہت خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے. بہت اعلیٰ، تھینک یو. آپ نے بتایا کہ تحریک آپ کو آپ کے گھر سے، آپ کے والد سے
اور ان کے احباب اور آپ کے احباب سے ملی ہے. اس کے علاوہ آپ کا مطالعہ بہت وسیع ہے. آپ نے دیگر زبانوں میں بھی شاعری پڑھی ہوگی. اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ شنا میں آپ کے والد اور ان کے احباب کے علاوہ کسی شاعر سے آپ متاثر ہوئے اور ان شاعر یا شعراء کی جو شاعری ہے اس کی وجہ سے آپ کی پوئٹری شیپ ہو گئی, اس طرح کا بھی کوئی آپ نے اثر دیکھا ہے اپنے فن کو وہ کرتے؟ میں نے میرے خیال میں تمام شعراء کو یا تمام سنگرز کو بھی سنا ہے. اب ہمارے یہاں امین ضیاء صاحب نے بہت خوبصورت ایک بات لکھی ہے کہیں کہ شنا میں شاعر خود گلوکار بھی ہوتا تھا. تو امین ضیاء صاحب خود گلوکار نہیں ہیں اور میں گلوکار نہیں ہوں. میں بے سر آدمی ہوں تو میں گلوکار نہیں ہوں. لیکن یہ ہے کہ شنا میں بیشتر خوشگلو جو بھی تھے نوجوان وہ آڑی ترچھی سطریں موزوں کرتے تھے اور وہ گاتے تھے ان دونوں پر اور داد وصول کرتے تھے. ان سب کو بھی میں نے سنا. سب سے کسی سے روایت میں تھوڑی سی انسپریشن ہے, کسی سے جدت میں انسپریشن ہے, کسی کی تشبیہات خوبصورت ہیں, کسی کا نظم کرنے کا طریقہ کار خوبصورت ہے. پڑھے لکھے کی تفریق کے بغیر جانلی کے کلام کا بھی کچھ حصہ مجھے بہت پسند ہے. ٹھیک ہے جی. فضل الرحمان عالمگیر صاحب بہت بڑا نام. خلیفہ رحمت جان ملنگ ان کا جو ایک دھن پر کلام ہے قلم یائن کاغذ ست خیال بوجھن یورمت سے ست فلک نچت ملنگ ست ظلم تھے ہزار رنگ ست, بہت اعلیٰ بہت خوبصورت کلام ہے جس کا ترجمہ آپ کسی بھی زبان میں کریں گے تو آپ جھیمپیں گے نہیں, آپ کو لاج نہیں آئے گی, آپ فخر سے کر سکتے ہیں. بعد کے شعراء میں جن کو ہم اپنے ہم اثر بھی کہہ سکتے ہیں ان میں غفور چلاسی بہت خوبصورت لکھتا تھا, گو کہ وہ ان پڑھ تھا لیکن اس کی تشبیہات, ان کے استعارات, ان کے مصرے کی بنت بہت خوبصورت, بہت اعلیٰ, خیال بہت اعلیٰ. ملنگی بہت اچھا شاعر, عطا اللہ اثر اچھا شاعر, حور شاہور اچھا شاعر, اعجاز اچھا شاعر, امتیاز شیخی اچھا شاعر. تو قیصر آج کل لکھتا ہے, نذیر اسے نذیر لکھتا ہے. تو میں تو سب کو سنتا ہوں, سب کو پڑھتا ہوں, جن کا لکھا ہوا ملتا ہے پڑھتا ہوں, جن کا ریکارڈڈ ملتا ہے سنتا ہوں, محفلوں میں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو شنا میں ابھی اچھا لکھتے ہیں لوگ. عارف بھائی, عارف حسین, وہ بھی لکھتے ہیں, اچھا لکھتے ہیں. میں تو انجوائے کرتا ہوں ان تمام کو. بہت اعلیٰ. آپ کی شاعری میں تشبیہات اور استعارے جس طرح استعمال ہوئے ہیں, یہ ظاہر ہے کہ آپ کا موضوع عشق حقیقی بھی ہے, عشق مجازی بھی ہے, اور اس کے علاوہ کئی موضوعات جا بجا ملتے ہیں. اور جہاں تک تخیل کا تعلق ہے, آپ نے بتایا کہ آپ کسی بھی لمحے دریائے گلگت کے کنارے بھی بیٹھ کر ٹھنڈی ہوا کا جھونکا لگتا ہے, پانی کی 2 بوندیں چہرے کو لگتی ہیں, تو وہ جو لمحہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کے لیے کافی ہوتا ہے کہ آپ شعر کہہ دیتے ہیں. میرا سوال یہ ہوگا کہ آپ اپنی شاعری کا موضوع کیسے منتخب کرتے ہیں, اور دوسرا تخیل کو کس طرح ترتیب دیتے ہیں شاعری بنانے میں؟ موضوع کا انتخاب شاید کبھی کبھی شاید اپنی مرضی سے بھی ہوتا ہوگا, کبھی کبھی موضوع خود بخود اپنے آپ کو منتخب کرواتا ہے. وہ اتنی شدت سے آپ پہ وارد ہوتا ہے, آپ اتنی شدت سے اس کو محسوس کرتے ہیں کہ آپ اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ غم کی کیفیت ہے, چاہے خوشی کی کیفیت ہے, چاہے کوئی منظر ہے, چاہے کوئی ایونٹ ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات کیسے آپ ترتیب دیتے ہیں. تو جیسے یہ بہت سارے انڈین ایکٹرز کے انٹرویوز میں نے سنا نا کہ آپ کریکٹر میں پوری طرح انوالو نہیں ہوتے ہیں تو وہ کریکٹر آپ ڈسپلے نہیں کر سکتے. تو یہی بات شاعری میں بھی ہے. اگر آپ اس ایونٹ, جس ایونٹ کو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں, اس کو آپ ایسے نہیں فیل کرتے کہ میرے اوپر بیتی ہے, تو آپ بیان نہیں کر سکتے, پھر آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. پھر آپ کو اس سچویشن میں گھس کر, اگر آپ بچے کی, میں نے وہ لوری لکھی ہے سین لسین لسین لسین, ٹھیک ہے جی, اس میں اگر میں ماں بن کر نہیں سوچتا ہوں تو میں لوری لکھ نہیں سکتا.
میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے, اپنی دادی کو دیکھا ہے, اپنی نانی کو دیکھا ہے, اپنی بہنوں کو دیکھا ہے, اپنی خالاؤں کو دیکھا ہے, اپنی پھوپھیوں کو دیکھا, وہ اپنے بچے کے ساتھ کس طرح, اچھا موویز میں دیکھا ہے, دوسری مطالعے میں سامنے آئی ہیں کہ ماں کے جذبات کیا ہوتے ہیں, بچے سے کیا. تو وہ چیزیں جب تک میں اس طرح فیل نہیں کروں گا, میں اس نظم کی حد تک ماں کے کردار میں نہیں گھستا ہوں, تو میں ماں کو بیان نہیں کر سکتا, میں لوری کو بیان نہیں کر سکتا. مسد والا یار والا بے بونڈا تم گلتٹ بجون. میں نے خود بڑی مسافری گزاری ہے, 11 سال کا تھا, ہاسٹل میں گیا, 25 سال کا ہوا, نوکری لگی, تب واپس آیا. تو یہ بڑا ٹائم اسپین. اچھا وہ ایج وہ ہے 11 12 سال 13 سال کی کہ جب آپ بہن بھائیوں میں رہنا چاہتے ہیں, ماں باپ کے قریب رہنا چاہتے ہیں, آپ اپنے ہم اثروں کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں. ہمارے زمانے میں ٹکرسا ہوتا تھا, کھلینی ہوتا تھا, بسرا ہوتا تھا, ترپا ہوتا تھا, یہ کھیلنا چاہتے تھے. نہیں, اٹھ کے ہم کیڈٹ کالج چلے گئے, ان چیزوں کو مس کیا. تو وہ چیزیں آپ اس کردار میں گھس کے جب آپ بیان کرنے لگ پڑیں گے تو اس میں حسن آئے گا. بہت عمدہ. شناز زبان کی اگر ہم بات کریں تو گلگت کی ایک ریجنل لینگویج ہے اور موسٹ پاپولر لینگویج ہے, اور یہ شنا بولنے والے لوگوں کی ثقافت اور تاریخ کے عناصر کو بھی ریفلیکٹ کرتی ہے. جب آپ شنا میں پوئٹری کرتے ہیں, شاعری کرتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اس کی وجہ سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں یا اس میں چیلنجز بہت زیادہ ہیں؟ اگر ہم مثال لیں تو ممکن ہے کہ آپ کے تخیل میں کوئی ایسی بات آئی ہے کسی اور زبان میں, فرض کریں ہم سب اردو پڑھ کے بہت سارے تشبیہات, استعارات اور الفاظ سے مانوس ہیں, تو ہم جب سوچتے ہیں تو وہ الفاظ ڈومیننٹ ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں. کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ تخیل آپ کا ٹرانسلیٹ نہیں ہو پایا ہو پراپرلی شنا زبان کی لیمیٹیشنز کی وجہ سے, یا آپ سمجھتے ہیں شنا میں ایسی گنجائش ہے کہ آپ کے تخیل کو مکمل طور پر بیان کرنے میں مدد دیتی ہے؟ آپ کا سوال بہت ریلیونٹ ہے. اس کو اگر ہم اس پہ بات کریں تو اس کے 2-3 اسپیکٹس ہیں جس سے دیکھنا ہے. ایک تو ٹیکنیکل اسپیکٹس ہیں کہ آپ شنا میں لکھتے ہیں تو بہر کی بات آ گئی, دھنوں کی بات آ گئی, اس کی ریکارڈنگ کی بات آ گئی, سنگرز کی بات آ گئی, دڑی کی بات آ گئی. ان میں اپنی مشکلات ہیں. ووکیبلری کی طرف آتے ہیں تو وہاں پھر آپ کو الگ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بعض ایسے الفاظ ہیں جن کے لیے شنا میں آپ کو اپروپریٹ سبسٹیوٹ نہیں ملتا, جیسے قسمت. اب قسمت کو شنا میں آپ کیا کہیں گے؟ اپروپریٹ ورڈ نہیں ہے. اس کو یا ہتے کشی ہاتھ کی لکیریں کر کے بتاتے ہیں, یا نیلاج کٹٹ ماتھے پر لکھ, کسی حوالے سے اس تک جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ورڈ نہیں رہا ہوگا. کس زمانے میں قسمت تو تھی, اس پر شاید بلیف بھی ہوتا ہوگا, کوئی ورڈ بھی ہوتا ہوگا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تک نہیں پہنچا. تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ خیال کمپرومائز نہ ہو, خیال ضائع نہ ہو, اس لیے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. مستعار الفاظ اردو سے یا جس زبان سے بھی در آئے ہیں, اور بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو شنا میں در آئے ہیں, وہ جیسے اردو میں کہتے ہیں نا مورد ہو گیا ہے, فارسی میں آتا ہے تو مفرس ہو جاتا ہے. تو جمشید دکھی صاحب نے ایک دن بہت خوبصورت کہا تھا, کہا یار موشن کیوں نہیں ہو سکتا؟ موشن ہو گئے ہیں ورڈز بہت سارے آ کر شنا میں. ٹھیک ہے جی. اب جیسے ہمارے دادا وہ پانی کے برتن کو کہتے تھے اکفور. اکفور نہیں, دیٹ از بیسیکلی آب خور, فارسی سے آیا ہے. وہی کرپٹ بولون, وہ ورڈ بے استعمال بولون, اصطلاح چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں, جیسے قسمت خود ہے, چل رہا ہے شنا میں. شنا میں محبت کے لیے ورڈ ہے چن, لیکن محبت بھی چل رہا ہے, عشق بھی چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو جو مستعمل ہیں معاشرے میں, میرے خیال میں اون کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سے زبان کی وسعت بڑھے گی, زبان کی زندگی بڑھے گی. بہت ہی زبردست بات کی ہے آپ نے. زبان کی وسعت بڑھانے کے لیے میرا بھی یہی خیال ہے کہ ہم شنا کے اندر جو ڈائلیکٹس ہیں, جس طرح اس پوڈ کاسٹ سے پہلے جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس میں آپ نے بتایا کہ ڈائلیکٹس کے اندر جو الفاظ موجود ہیں ان کو بھی آپ الٹرنیٹیولی یوز کرتے ہیں. بہر اور
ردم کو برابر کرنے کے لیے. اور پھر اگر ہم اردو سے بھی بورو کر لیتے ہیں, کسی اور زبان سے بھی بورو کر لیتے ہیں تاکہ خیال ضائع نہ ہو, اس سے خیال ضائع نہ ہونے کے علاوہ زبان کو بھی وسعت ملے گی. تو آپ کی جو بات ہے اس سے مجھے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ مشکلات اتنی آپ کو درپیش نہیں ہوتی جب آپ شناس زبان میں لکھتے ہیں, تخیل آپ کا ضائع نہیں ہوتا ہے, اور آپ اردو زبان کی مدد سے بھی اس تخیل کو پورا کرتے ہیں, ترتیب دیتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو دیگر زبانیں ہیں, کم معروف زبانیں ہیں, ان میں شاعری ہوتی ہے؟ کیا آپ کا ان شعراء کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوتا ہے, اور آپ ان کی امپرومنٹ میں, ان کی بہتری و ترقی میں آپ کیسے رول پلے کرتے ہیں؟ شکیل, میں تو بڑا اپنی دانست میں, اپنے خیال میں بہت سوشل آدمی ہوں. گلگت بلتستان کے اندر جتنے ادب سے ریلیٹڈ لوگ ہیں بیشتر سے میرا تعلق ہے, جتنے فن سے ریلیونٹ ہیں ان سب سے میرا تعلق ہے, جتنے پولو پلیئرز ہیں سب سے میرا تعلق ہے. تو کھوار میں جیسے 2 رحمت علی ہیں ہمارے پاس, ایک رحمت علی شاہ دلدار, ایک رحمت علی ٹیرو کے جو NLI سے ریٹائرڈ ہیں, دونوں سے میری بہت اچھی گپ شپ ہے. صابر ہے کھوار میں گپس سے, بہت خوبصورت گاتا ہے, بہت اعلیٰ, اس کے ساتھ گپ ہے. اس کے ساتھ جیریکین بجاتا ہے نصرت, اس کے ساتھ بھی میری سلام دعا ہے. ٹھیک ہے جی. لائک وائز پھر غزر میں آتے ہیں تو غزر میں بہت سارے شعراء اور سنگرز ہیں, سب کے ساتھ سلام دعا ہے. گلگت میں بہت سارے ہیں جن کے میں نے نام آلریڈی لیے, سب کے ساتھ ہے. وقی میں بلبل نذیر بہت اچھا لکھتے ہیں, ان کے ساتھ ہے. چپرسن کے ایک آدھ یار دوست تھے, ان کے ساتھ 1-2 دفعہ بیٹھے. اچھا, بروشسکی کے بہت سارے, کوہستان کو کھلوچا بھی میں سنتا ہوں, مجھے سمجھ نہ بھی آئے تو بعض اوقات دوستوں سے ترجمہ بھی کرا لیتا ہوں. گوجری کے 1-2 لڑکے ہیں, ان کے ساتھ بھی سلام دعا ہے. ساتھ بیٹھتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کا کیا لیول ہے, کون کس لیول تک کس سے کیا اخذ کرتا ہے. میں ان سے بہت ساری چیزیں سیکھتا ہوں, وہ ہم سے کیا سیکھتے ہیں آئی ڈونٹ نو. میں نے کبھی اس حوالے سے نہ ان کو ایویلیویٹ کیا, نہ میں نے کبھی جانچنے کی کوشش کی کہ, لیکن میں چترال بہت فریکوینٹ جاتا ہوں اور میں بہت انجوائے کرتا ہوں چترالی مجلس کو. ستار, جیریکین, ہاں, ان کے محفلوں کو بہت انجوائے کرتا ہوں. بہت اچھے پڑھے لکھے ان کے شعراء کے ساتھ بھی بیٹھنے کا موقع ملا کہ محمد عرفان کے ساتھ بھی بیٹھے, افضل اللہ افضل کے ساتھ بھی بیٹھے, تنویر الملک کے ساتھ بھی بیٹھے. سب کے ساتھ اچھی سلام دعا ہے. سنگرز کے ساتھ شجاع کے ساتھ بھی بیٹھے, انصار کے ساتھ بھی بیٹھے, ظفر حیات کے ساتھ بھی بیٹھے, سب کے ساتھ, محسن حیات کے ساتھ بھی. تو سب کی محفلوں کو ہم نے اٹینڈ کیا. اور میں کھوار موسیقی کو بہت پسند کرتا ہوں, پرٹیکولرلی ان کی جو ٹریڈیشنل موسیقی ہے, اور جو آج کل نوجوان جدت لائے ہیں وہ بھی بہت خوبصورت لائے ہیں. لیکن چونکہ میں خود انجوائے ٹریڈیشن کو زیادہ کرتا ہوں, ستار کے ساتھ جو روایتی خوش بیگم گاتے ہیں, یا اشرجان گاتے ہیں, یا چرن کے ملنگ کی دھن گاتے ہیں, یا بیگل والے گاتے, میں بہت انجوائے کرتا ہوں ان چیزوں کو. اور ان سے, اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ ہماری جو پرانی دھنیں, چاہے وہ کھوار کی ہیں چاہے وہ شنا کی ہیں, ایک ایک دھن میں اتنی کیپیسٹی ہے, اتنا پوٹینشل ہے کہ آپ ان سے 20 نئی دھنیں بنا سکتے ہیں, اگر آپ میں وہ ہنر ہے, وہ گر ہے کہ آپ اس کا سکیل اٹھا لیں, آپ اس کا ایک مصرع اٹھا لیں اور اس مصرے سے چھیڑ چھاڑ کرتے جائیں. لامتناہی دھنیں نہیں آپ کے سامنے آتی جاتی ہیں. بہت زبردست. موضوعات کے اوپر تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کرنا چاہ رہا تھا, وہ سکپ ہو گیا ہے. جس طرح ہم نے کہا کہ آپ کا جو اوور آرچنگ جو موضوع ہے وہ عشق, عاشقی, جو اگر میں آپ کے ریکارڈڈ جو پوئٹریز ہیں ان کی بات کروں تو اس میں چن, عاشقی, محبت کی بات ہوتی ہے. آپ کے لیے یہ موضوع کتنا اہم ہے اور کیوں اہم ہے, اگر میں آپ سے پوچھ لوں, اور اگر آپ جواب دینا چاہیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. نہیں جی, دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عشق یا محبت کے بغیر کائنات بے رنگ ہے. عشق سے مراد یا محبت سے مراد جسٹ ایک لمیٹڈ, اس میں ہم دیکھتے ہیں نا کنفائن کر کے, اس سے باہر نکلیں تو آپ اپنے آس پاس سے محبت کرتے ہیں, اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں, پیرنٹس سے محبت کرتے ہیں, بہن بھائیوں سے محبت کرتے ہیں, دوستوں سے محبت کرتے ہیں. جذبہ تو ہر جگہ ہے نا, جذبہ ہر جگہ ہے. عشق کو کنفائن کر کے نہیں, وہ بھی ٹھیک ہے,
وہ بھی ایک لازمی عنصر. دیکھیں نا 8 ارب کی آبادی ہے دنیا کی. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ 8 ارب لوگوں میں سے کتنے % نے عشق کیا ہوگا؟ کئی ایک نے تو کئی دفعہ کیا ہوگا. اندازہ لگانا مشکل ہے لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کئی ایک نے کئی دفعہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. وہ جان کہتا ہے نا تم میری آخری محبت ہو، تو اس کا مطلب اچھا پھر عباس تابش کہتا ہے کہ چلتے رہنے دو میاں سلسلہ دلداری کا، عاشقی دین نہیں ہے کہ مکمل ہو جائے. تو مطلب مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے جی، وہ اپنی جگہ. لیکن شنا میں میرے خیال میں گلگت پر سب سے زیادہ میں نے لکھا ہے. ایون اردو میں سب سے زیادہ میں نے لکھا ہے. شنا میں تو بہت لکھا ہے. اچھا شنا میں صوفیانہ کلام کی طرح تھی ہی نہیں. شنا میں مناجات میں نے لکھے ہیں، شنا میں دعائیں میں نے لکھی ہیں، شنا میں مرثیہ پہلا میں نے لکھا ہے. ٹھیک ہے جی. مجھ سے پہلے لکھا گیا ہوگا ایک آدھ جو گیت میں ایک آدھ بند مرثیے کا میں نے سنا ہے، ایک آدھ بند مرثیے کا، لیکن پورا مرثیہ نظم کرنے کا رواج شنا میں نہیں تھا. وہ میں نے لکھا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے فرسٹ ٹائم کی. لوری شنا میں مائیں گاتی تھیں لیکن کوئی پراپر لوری لکھی ہوئی نہیں تھی، میں نے لکھی. اچھا آپ کی روایات یا آپ کی ثقافت کے حوالے سے وہ الا بال علی ملائی ٹائپ کی چیزیں کہ جس کے اندر وہ ونٹرز میں گلگت میں کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ونٹر سے اسپرنگ آنے لگے تو کس ٹرانزیشن سے گزرتا ہے، اس کو میں نے میرے خیال میں کوئی 17 بند لکھ کر اس میں نے ڈاکومنٹ کیا ہے. تو امین ضیاء صاحب نے جب میں نے ایک دفعہ سنایا تو انہوں نے کہا یار اس کو ہم قصیدہ بہاریہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہار کا قصیدہ ہے. تو یہ ان کی مہربانی. ہمارے استاد بھی ہیں، میرے اسکول میں بھی استاد رہے ہیں، اردو شاعری میں بھی میں ان سے کسب فیض کرتا رہا ہوں، ادروائز میری برخورداری بھی ہے ان سے. اور تو انہوں نے اس طرح اپریشیٹ کیا. تو بہت سارے اچھا بعض تراجم میں نے کیے یا بعض انسپریشنز کہ جیسے اب لال شہباز قلندر عثمان مروندی کے کلام سے پینو کے خار می رقصم نمی دانم کہ آخر چوں دم دیدار می رقصم مگر نازم بئیں ذوقے کہ پیش یار می رقصم. اس کو یار دوستوں نے مجھے اس پہ موٹیویٹ کیا کہ میں لکھوں. تو میں نے اس کو لکھا کہ پشی کھٹار نوٹھی جموس اور ہی ہگائی پھرسنگ بسنگ تھے لچار نوٹھی جموس، اس کی انسپریشن تھی. اچھا رابرٹ فراسٹ کی نظم اسٹاپنگ بائی ووڈز آن اے سنوی ایوننگ، اس کی انسپریشن پہ میں نے وہ جو ہمارے ونٹرز میں ہوتا ہے برف کے ساتھ اور سلسلے نظم کیا. تو یہ چیزیں چلتی ہیں. بہت سارے شاعروں کا جو مقصد ہے جب وہ بیان کرتے ہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے وہ شعر لکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ گلگت بلتستان کے معاشرے کو کسی خاص انداز میں اصلاح کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے آپ کوئی موضوع اٹھا چکے ہوں یا مستقبل میں آپ اس موضوع پر لکھنا چاہتے ہوں؟ بہت سارے موضوعات ایسے ہیں جن پر دیکھیے اول تو شنا میں یا ہماری تمام ریجنل لینگویجز میں کام بہت کم ہوا ہے. سب میں کام کم ہوا ہے. بہت لکھنے کی گنجائش ہے. ادب کی، نظم کی، نثر کی بہت ساری اصناف ایسی ہیں جن پر ابھی تک آزمائی ہی نہیں ہوئی سرے سے. ہمیں ان تمام پر کام کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک رہی بات نصیحتوں کی تو معاشرے کے لیے اب جی جو ام پھری خدا لکھن کے پھری خدا لکھن، یہ بیسیکلی شاید کوئی میسیج ہے جو کنوے کرنا چاہ رہا ہے بندہ، یا استاد دے ہند تو اسو جنے بھائی کوئی میسیج ہے جو کنوے کرنا چاہ رہا ہے آگے. بعض تو یہ ہے کہ وہ میں نے بچوں کے لیے اسپیشلی لکھا تھا کناؤ نصیحت. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں بچوں سے کہ وہ اپنی زندگی پر اپلائی کریں تاکہ وہ سکسیزفل ہوں، وہ کامیاب ہوں. تو بہت گنجائشات ہیں. بہت لکھا ہے، بہت لکھنا ہے، گنجائش بہت ہے. بہت شکریہ. جب آپ اصلاح یا نصیحت کے موضوع کو کور کرتے ہوئے کوئی شعر لکھتے ہیں تو اصلاح اور نصیحت بڑا رسکی کام ہے، آپ مجھ سے اتفاق کریں گے یقیناً. جب آپ شعر کہتے ہیں تو کیا آپ دانستہ طور پر سوچتے ہیں کہ آپ کے اشعار کا جو قارئین ہیں یا اگر وہ ریکارڈڈ ہیں تو جو سنتے ہیں ان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے،
یا آپ کے لیے آپ کا تخیل ضروری ہے کہ آپ نے اپنا تخیل بیان کرنا ہے، اس کے اثرات آگے جس بھی طرح کے ہوں؟ دیکھیے جی، اگر آپ کی نیت اصلاح کی نہیں ہے اور جسٹ آپ اپنی لفاظی کر رہے ہیں تو پھر وہ موضوع سے بھی زیادتی ہے، وہ فن سے بھی زیادتی ہے. بہت ساری خامیاں ہوں گی کسی انسان کے اندر. اُشڑا میں ایک بڑا خوبصورت محاورہ ہے، استاد سے تھی تک نہ تھے، استاد سے رہی تک تھے نا. ہاں بالکل. یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ بھائی آپ اس متن پہ غور کرو، کیا میسج کنوے کرنا چاہ رہا ہے. میں آپ کو چاند دکھا رہا ہوں اور آپ میری انگلی کی غلطی نکال رہے ہیں کہ انڈین فلم کا ڈائلاگ تھا. یہ کنفیوشس کی بات ہے. کنفیوشس نے کہا تھا کہ when the wise points at moon the imbecile examines the finger. کہا تھا نا اس نے کہ جب عقل مند. بہرحال وہ ایک انڈین مووی میں تھا، وہ سنجے دت اور ارمیلا اس کا. بیکاز میں جو چیزیں دیکھتا ہوں میں انوالو ہو کے دیکھتا ہوں جی. مووی ہو انوالو ہو کے دیکھتا ہوں، کوئی منظر ہو انوالو ہو کے دیکھتا ہوں، کچھ پڑھتا ہوں انوالو ہو کے پڑھتا ہوں. تو یہ مثال مجھے یاد آئی. تو اگر آپ انگلی کی خامی نکالتے رہیں تو آپ سیکھ نہیں سکتے. صحیح ہے. آپ نے دیکھنا ہے چاند ہے تو چاند دیکھ. اشارہ جس طرف کو ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ پوچھوں گا، لوگوں کے اوپر اثر تو آپ کی باتوں کا، آپ کی شاعری کا بہت زیادہ ہے اور ہر طبقے کے لوگوں کے اوپر ہے. جب آپ اپنی شاعری ایک بار لکھنے کے بعد یا اس کو ووکلز میں ریکارڈ کرنے کے بعد خود سنتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کیا آپ اپنے لکھنے والے ٹائم کے تخیل کا دوبارہ ایک مکرر جسے کہتے ہیں تکرار دیکھتے ہیں آپ؟ شکیل، میرے خیال میں اپنا سب سے بڑا فین ہوں. یہ ایک فیکٹ ہے. جی ہاں، کیونکہ میں انجوائے کرتا ہوں اپنی لکھی ہوئی چیزوں کو پڑھنا، بار بار پڑھنا میں انجوائے کرتا ہوں. اچھا ریکارڈ ہوتا ہے اس کو سن کر میں انجوائے کرتا ہوں. بعض اوقات جو سنگر اس کے ساتھ اپنی فیلنگز مکس کرتا ہے اس کو میں ڈبل انجوائے کرتا ہوں. اچھا جیسے آپ نے کہا کہ معاشرے پر اثر، اب یہ ہے کہ جب ہم ایک زمانہ تھا جب شناء سننے والے یا جس ایج میں ہم سٹارٹ ہوئے تو وہ ٹی ڈی کے کیسٹ کا آخری دور تھا کہ نیشنل میوزک سینٹر میں 2 البمز میرے، ایک البم ملنگی کا تھا اور اس کے اندر میرے 2 ایک کلام تھے کہ بدو بخشی ہن الدا کنیو، اور دوسرا گمیجو جو ہن اس میں ایک جم تھے دائرے ساقی حسرت نے گائے تھے. اس کے بعد مگا تھے چگا حسرت نے گایا، اس میں بھی کچھ کلام میرے تھے کچھ ملنگی کے تھے. یہ ٹی ڈی کے کیسٹ والا لاسٹ دور تھا. اس کے بعد سی ڈیز آ گئے، سی ڈیز کے بعد پھر سلیکون کا سلسلہ شروع ہو گیا تو وہ پرانے سلسلے موقوف ہو گئے. لیکن اس زمانے میں موسیقی کس لیول پہ تھی، اس زمانے میں فن کس لیول پہ تھا، اس لیول پہ گائیکی کس سطح کی ہوتی تھی. جب اس کے بعد مورک تھینے آ گیا تو دیٹ واز اے گیم چینجر. وہ البم آیا، وہ گیم چینجر تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے ہوئے آج ایک میجورٹی انٹرنیشنل پلیٹ فارمز جو ہیں، یوٹیوب ہو گیا، فیس بک ہو گیا، ان پہ تانگیر کے لڑکے، داریل کے لڑکے، پنیال کے لڑکے، یاسین کے لڑکے اس پہ آ رہے ہیں اور کمپیٹ کر رہے ہیں. اور لازمی ہے یہ کمپیٹ کرنا. نہیں کریں گے ہم اسی، اگر وہ شارپ اور نیشنل کے جو ٹیپ ریکارڈرز کا وہ ریڈ بٹن دبا کے اسی میں لائیو ریکارڈنگ کرتے، کیا آج کمپیٹ کر سکتے تھے ہم؟ نہیں. اگر آپ نے اپنی زبان کا، اپنی فن کا، اپنی ثقافت کا سروائیول چاہتے ہیں، آپ کو زمانے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے کلچر کو چھوڑ دیں، آپ اپنے بیٹ کو چھوڑ دیں، آپ اپنی دھن کو چھوڑ دیں، آپ اپنی بیس کو، بنیاد کو یا ساکھ کو چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہے، لیکن اس کو آپ امپروو کر سکتے ہیں وقت کے ساتھ. بالکل بجا فرمایا آپ نے. جو آپ نے مورک تھینے کی بات کی، گیم چینجر تھا، واقعہ بتاؤں گا. تب میرا خیال ہے 2013 میں آپ نے یہ ریلیز کی تھی اور تب ہم یونیورسٹی میں ہوتے تھے، قائد اعظم یونیورسٹی سے ہم نے پڑھا. وہاں پر اس گانے کو گلگت بلتستان کا قومی ترانہ کہتے تھے. تقریباً ہر پارٹی، ہر ایونٹ، جو بھی وہاں کے کونسلز ہیں ایونٹس آرگنائز کرتے تھے، وہاں پر مورک تھینے کی دھن پر نہ صرف گلگت بلتستان کے بچے بچیاں بلکہ دوسرے جو لسانی گروپس تھے
ان کے لوگ بھی اس کو بہت زیادہ انجوائے کرتے تھے. اب ذرا بات کرتے ہیں آپ کی تصانیف کے بارے میں. آپ نے ماضی میں بھی کتابیں لکھی ہیں. آپ نے بتایا کہ 1997-98 میں آپ نے اردو میں بھی اپنا کلام شائع کیا ہے. کیا آپ فی الحال کسی ایسے پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ کوئی تصنیف آپ کی آنے والی ہو اس پہ اگر آپ شکیل بات کام کریں. کر رہے ہیں. 97-98 میں ایف ایس سی کر کے میں نکلا تھا تو میری پہلی کتاب آئی آکاش، اردو شعری مجموعہ تھا. اس کے بعد پھر آنند 98 میں، وہ بھی اردو شعری مجموعہ تھا. اس کے بعد بھی اردو میں لکھتا رہا. 2005 تک میں اردو ہی لکھتا تھا. 2005 کے بعد میں شنا کی طرف مائل ہوا اور شنا کا چسکا پھر ایسا لگا مجھے کہ اب اردو والا جو ہے وہ کاکا سویٹ ہے، اس کے باہر نہیں لکھا ہوتا ہے کہ مال آرڈر پر بھی دستیاب تیار کیا جاتا ہے. تو وہ ہے کہ وہ اوکیزنلی لکھتا ہوں. ادروائز شنا مجھے بہت بھاتی ہے. اور شنا میں نے یا شاید زودگو ہوں، میں زیادہ لکھتا ہوں. تو میں زودگو ہوں تو میں نے زیادہ لکھے ہیں. 2 کتابیں شنا کی میری شارٹلی انشاءاللہ پبلش ہوں گی. مگت ہے چگا، جو کہ میرے اپنے ایک گیت سے، مگت ہے چگا تندوری اٹالین، اس سے اٹھایا ہے ٹائٹل. دوسرا سونچ مورے. تو دونوں اچھے خاصے زخیم کی شعری مجموعے ہوں گے. سونچ موری بھی میں نے پھر اپنے ہی گیت سے یہ ٹائٹل اٹھایا تھا کہ سونچ سونچ نیرا جا خفا بینن، سونچ موری ٹیٹے سنکیا بینن. تو سونچ موری سونچ ٹیٹے بینن. تو یہ دونوں ٹائٹل ادھر سے. تو ہوپ فلی اسی مہینے میرا ارادہ ہے کہ یہ پرنٹ ہو کر آ جائیں اور اسی مہینے ہم انوگریٹ کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ. کیا ان تصانیف میں آپ کی جو گزشتہ گیت ریکارڈ ہو چکے ہیں وہی ہیں یا اس میں نئی نظمیں بھی شامل ہیں؟ اس کے بارے میں، متن کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتانا چاہیں گے؟ شکیل، بہت سارے گیت ان میں وہ ہیں جو گائے گئے ہیں اور بہت سارے گیت وہ ہیں جو گائے نہیں گئے ہیں لیکن میں نے لکھے گزشتہ 2 سال سے پہلے کے ہیں. گزشتہ 2 سال میں جو میں نے لکھا ہے یا آج کل جو میں لکھ رہا ہوں وہ چیزیں ان میں شامل نہیں ہیں. تو وہ شاید 1-2 سال بعد میں پھر کسی کتاب کی طرف جاؤں. اب ان 2 کے بعد میرا ارادہ یہ ہے کہ میری اردو شاعری بہت ساری بکھری پڑی ہے، وقتاً فوقتاً لکھتا رہا، کچھ محفوظ رہی، کچھ ضائع ہو گئی. تو جو محفوظ ہے اس کو میں پرنٹ کراؤں تاکہ وہ پروٹیکٹ ہو جائے. وقت کے ساتھ پتہ نہیں چلتا ہے، وہ کاغذ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، پھر آدمی بھول جاتا ہے ان چیزوں کو. بہت شکریہ. انشاءاللہ جب شائع ہوں گی تو پڑھنے کا موقع بھی ملے گا ہمیں آپ کی شاعری. اگر آپ مناسب سمجھیں اس موقع پر تو کیا آپ چاہیں گے کہ کوئی پری پبلیکیشن بریف ریویو اس میں آپ نے کیا کور کیا ہے؟ کیا موضوع وہی جو آپ کے گیتوں میں ہوتا ہے، محبت، عاشقی اور نصیحت، اس کے علاوہ بھی کسی موضوع کو آپ نے ان تصنیفات میں اجاگر کیا ہو؟ اس میں شکیل بہت ساری چیزیں ہیں. اب اس میں نظمیں بھی ہیں، اس میں گیت بھی ہیں، اس میں غزلیں بھی ہیں، اس میں قطعات بھی ہیں، اس میں مروجہ اردو فارسی بہور اور اوزان والے کلام بھی ہیں اور دھنی والے کلام بھی ہیں، اور ٹپیکل شنا دھنیں جس میں کوئی ایک مصرع لمبا ہوتا ہے، کوئی ایک مصرع چھوٹا ہوتا ہے، سے مصرع ہے، چو مصرع ہے، مقمص ہے، ان تمام چیزوں پر تب آزمائی ہے. مرثیہ بھی ہے اس کے اندر. اچھا، اس کے اندر وہ صوفیانہ کلام بھی ہیں، عارفانہ کلام بھی ہیں، اس کے اندر حمد بھی ہے، نعتیں بھی ہیں. تو کوشش یہ کی ہے کہ جتنا لکھا ہے، جتنی ورائٹی ہے، اس کے ایٹ لیسٹ ایک وہ شامل ہو، کنسولیڈیٹ ہو کے. بہت اعلیٰ. ایک لائٹ سا سوال پوچھتے ہیں. آپ نے اتنے سارے شعر اشعار لکھے ہیں، غزل لکھے ہیں، آپ کو اپنی غزلوں میں سے سب سے بہترین غزل کون سی لگتی ہے؟ اور اس کے پیچھے کوئی واقعہ اگر آپ بیان کرنا چاہیں کہ فلاں واقعے سے میں موٹیویٹڈ یا انسپائر ہوا تھا اور میں نے یہ غزل لکھی تھی. دیکھیے، ماں کو اپنے سارے بچے پسند ہوتے ہیں. آپ کیسے کہیں گے کہ بھائی میں جو فلانا پسند ہے اور فلاں نہیں ہے؟ وہ میری کتاب شائع ہوئی، شعری مجموعہ آنند، تو اس کی انوگریشن میں نے ایک قطعہ لکھا تھا کہ میری آنکھوں سے کوئی دیکھے تو کب کوئی حرف ماند لگتا ہے،
چاہے جیسا بھی ہو مگر ماں کو اپنا بچہ تو چاند لگتا ہے. تو سارے ہی اچھے لگتے ہیں. ہاں پیچھے کوئی واقعے کا اگر آپ کہتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ استاد ادے ہند تو اسو جنید بھائی اس کے پیچھے بہت سارے واقعات ہیں جو ہوئے. آپ کے بھی ذہن میں ہوں گے کہ کوئی 6-8 مہینے پہلے کیا سچویشن ہوئی تھی اچانک بلا وجہ فلیئرڈ اپ ہو کے. بہت زیادہ. اچھا ام پھری خدا الکھن کے پھری خدا الکھن وہ میں نے ایک آدھ انٹرویو میں بھی ذکر کیا کہ وہ جو سری لنکن کے ساتھ جو زیادتی ہوئی سیالکوٹ کے اندر تو اس سے موٹیویٹ ہو کے موو ہو کے وہ لکھی تھی. اور اس میں پھر اپنے جو گلگت بلتستان میں جو بیتی اس کے بھی ذکر اذکار آ گئے بیچ میں. اچھا مرثیہ تھا یا یاد اس کرے خوشبے اگنے دیرن میرا اپنا بچہ جو میرے ساتھ حادثہ تھا وہ اس کے اندر ذکر آیا. تو اچھا رابرٹ فراسٹ کا جہاں تک میں نے ذکر کیا کہ پیچھے اس کی نظم اور یہ آگے واقع تو ہوتا ہے ہر نظم ہر غزل کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیال کوئی نہ کوئی ایسا. بالکل. مجھے زیادہ علم تو نہیں ہے کہ آپ کی شاعری کے اوپر کسی نے سنجیدہ تنقید لکھی ہو. تنقید تو بہت سارے لوگ کرتے ہوں گے لیکن جس کو ہم ادبی تنقید کہتے ہیں کبھی لکھی گئی ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی لکھے آپ کی شاعری کے اوپر کوئی ادبی تنقید کرے؟ شکیل بہت ساروں نے لکھا. ایون یونیورسٹی کے IU سے بھی بہت سارے بچیاں جو پوئٹری پر لکھ رہے ہوتے ہیں وہ وقتاً فوقتاً اپروچ کرتے ہیں اپنے ریسرچ ورکس کے لیے تھیسس کے لیے. تو وہ سلسلے وہاں چل رہے ہیں. اس کے علاوہ میری خوش نصیبی یہ ہے کہ میرا حلقہ احباب میں بڑے اچھے ادیب و شعراء جو مجھ سے بہت سینئر ہیں وہ شامل ہیں. میری ان سے برخورداری ہے اور ان میں سے بیشتر نے لکھا ہے. حفیظ شاکر نے لکھا ہے, امین ضیاء صاحب نے لکھا ہے, خوشی صاحب نے لکھا ہے. اچھا جو البمز ریلیز ہوئے ان کے اندر عزیز علی داد, شیر زمان, اشتیاق, بہت سارے لوگوں نے وہاں اپنی آراء دی ہیں. امین ضیاء صاحب نے, ملنگی نے, بیشتر میرے ہم اثر جتنے ہیں انہوں نے. کیونکہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جب کوئی البم ریکارڈ ہوتا ہے تو پہلے تو ہم باقاعدہ فنکشن کر کے لوگوں کی اچھی خاصی گیدرنگ جمع کرتے تھے جس کے اندر علی احمد جان کاکو نے بھی باتیں کی, جہان زیب مراد نے کی, شیر زمان نے کی, عزیز علی داد نے کی, بہت سارے لوگوں نے. تو کچھ پھر یہ تھا کہ ریموٹلی پارٹیسپیٹ کرتے تھے تو ان کے ویڈیو کامنٹس جمشید خان دکھی صاحب اور ان تمام کے وہ شامل رہتے تھے. بعد میں پھر ہم نے اس کو آن لائن شروع کیا ریلیز کو کہ گزشتہ 2-4 البم ہم نے ایک کمرے میں بیٹھ گئے جی, گھنٹے کا پروگرام کر دیا اور اس کو لائیو کر دیا. تو اس میں بھی اچھے یار دوست, کوئی ریموٹلی ہوتا ہے تو وہ زوم پہ آ جاتا ہے یا کسی ایسے سلسلے پہ, تو وہ کامنٹس تو وہ ادبی کامنٹس ہیں اور وہ اس کا حصہ ہیں. وہ پروگرام شاید آپ کو سوشل میڈیا پہ اویلیبل بھی ہوں گے. صحیح. گلگت بلتستان میں خصوصاً شیناز زبان میں جو نو آموز شاعر ہیں, ایمرجنگ پوئٹس ہیں, آپ نے ذکر بھی کیا بہت ساروں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے. آپ ایز اے سینئر پوئٹ ہم کہیں, یہ کوئی عہدہ تو ہوتا نہیں سینئر پوئٹ کا, لیکن آپ تجربے میں ان سے بہت زیادہ آگے ہیں. تو آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں گے ان کو کہ اپنی سکلز کو آگے بڑھانے کے لیے اور زبان کو فروغ دینے کے لیے ان کو کوئی خاص اپروچ اپنانے کی ضرورت ہے؟ اگرچہ مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ شاعری کا لینا دینا تخیل سے ہے اور وہ بڑی آزاد چیز ہوتی ہے, لیکن پھر بھی اگر آپ اس طرح کا کوئی مشورہ دینا چاہیں. فوری طور پر تو مجھے 2 چیزیں سمجھ آ رہی ہیں جو ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ شنا کے بہت سارے ڈائلیکٹس ہیں, ہم تمام ڈائلیکٹس کو اون کرنا ہے. اگر آپ اون کریں گے آپ کا ڈکشن وسیع ہوگا, آپ کی ووکیبلری وسیع ہوگی, آپ کو اپنا مدعا مافی الضمیر بیان کرنے کے لیے زیادہ الفاظ ملیں گے. تمام ڈائلیکٹس کو آپ اون کریں. میں نے اپنی شاعری میں کیا ہے. اب ایک ورڈ ہے دبن. دبن تکرار کے لیے, انسسٹ کرنے کے لیے, سٹریس کرنے کے لیے, ایمفیسائز کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے, اور یہ یوز ہوتا ہے منور اور اس سے ڈاؤن سٹریم. اس سے اپ سٹریم بہت کم یوز ہوتا ہے. غزل میں تو شاید ہوتا ہی نہیں ہے یوز دبن ورڈ یوز, لیکن میں نے اپنی پوئٹری میں فریکوینٹلی یوز کیا ہے. وجہ یہ ہے خوبصورت ورڈ ہے, معنی کنوے کرنے میں آپ کو ہیلپ کرتا ہے. اچھا اس طرح دیامر میں آپ جائیں گے
تو حسین کو، خوبصورت کو، بیوٹیفل کو وہ لوگ سدرچو کہتے ہیں. سدرچو یا سدرچی مذکر مؤنث. جب آپ گلگت آئیں گے تو ملیلو اور ملیلی ہے. جب آپ غزر میں جائیں تو شیلو اور شیلی ہے. میں نے سب استعمال کیے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے. اس سے زبان کی وسعت بھی بڑھ رہی ہے، سینونیمز بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. لائک وائز گلگت میں ہم اگین کو نے یوز کرتے ہیں ورڈ نے ایتھیگو کہ اگین اس نے کیا. غزر میں آپ جائیں تو با یوز کرتے ہیں، با ایتھیگو، بات ہے گو. میں نے با بھی یوز کیا ہے، میں نے بھی یوز کیا ہے. اس سے زبان میں وسعت. تو ایک تو یہ ہے کہ تمام ڈائلیکٹس کو آن کرنے کی ضرورت ہے. اچھا نومل کی طرف یا نلتر کی طرف آپ جائیں گے تو ہنچ، ہنچ، چے لگاتے ہیں ساتھ میں، جبکہ ہمارے پاس نہیں ہے. میں نے وہ بھی یوز کیا ہے کہ خوبصورت لگتا ہے بعض اوقات مصرے میں. اچھا وہ بھی ہماری ڈائلیکٹ ہے، آن کرنے کی ضرورت ہے. دوسری جو اہم چیز ہے اور جو زیادہ اہم چیز ہے وہ مطالعہ. جب تک آپ کا مطالعہ وسیع نہیں ہے، آپ نے شعراء کو پڑھا نہیں ہے، آپ نے اردو، آپ نے فارسی، انگریزی، پنجابی، سرائکی، پشتو، آس پاس ہمسایہ زبانیں آپ ان کو پڑھیں گے نہیں تو آپ ادب کیا تخلیق کریں گے؟ پھر تو وہی روایتی باتیں ہی ہوں گی نا کہ آپ دہلیز پر آئے، میں گلی سے گزر رہا تھا تو آپ چھت پر پاؤں لٹکا کے تو فلانا. وہی باتیں ہوں گی پرانی. نہیں، نئی باتیں اگر آپ نے کرنی ہیں تو پڑھنا ہے. پڑھیں گے آپ کو نئی تشبیہات سمجھ آئیں گی، آپ کا وسیع ہوگا ذہن، خود ہورائزن کھل جائے گا آپ کے لیے. اور یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ ترجمے کرتے پھریں، نہیں، آپ کے خیالات کو آٹومیٹکلی ایک وسعت مل جائے گی کہ بیک آف دا مائنڈ میں آپ کے رہتی ہیں وہ چیزیں جو آپ پڑھتے ہیں. تو جب آپ بیان کرنے بیٹھیں گے، آپ کسی سچویشن میں ہوں گے، اس سچویشن کے لامتناہی آپ کو اسپیکٹس کھول کے بتائے گا آپ کا تحت الشعور. آپ کو بیان کرنے میں آسانی ہوگی، کھلا میدان ملے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے. بین اللسانی جو اٹیمپٹس رہے ہیں، گیت ریکارڈ کرائے گئے ہیں مختلف زبانوں میں ایک ہی موضوع کو لے کر، اس عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ پروگریسو ہے، اس کو جاری رکھنا چاہیے؟ اس کے اوپر اگر آپ ریفلیکٹ کریں، کوئی روشنی ڈالیں. اگر آپ انوویشن کی بات کرتے ہیں تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں جی، کہ جیسے اب کھوار میں کچھ دوستوں نے کیا کہ کھوار گیت چل رہا ہے، ٹپیکل کھوار انداز میں چل رہا ہے، لیکن بیچ میں اردو کی آمیزش انہوں نے کر دی ہے اور برا نہیں لگ رہا ہے، وہ اپیلنگ ہے. ٹھیک ہے جی، اٹریکٹیو ہے، گڈ. شنا میں بھی کچھ لوگوں نے کیا کہ کہیں پشتو ان کیا، کہیں اردو ان کیا، اور وہ وہاں برا نہیں لگ رہا ہے، وہ ایک نیا تجربہ ہو گیا. اس کا ایک فائدہ ہے، بڑا فائدہ. ہماری زبانیں چھوٹی ہیں، کھوار چھوٹی زبان ہے، شنا چھوٹی زبان ہے، بروشس کی چھوٹی زبان ہے، وقی چھوٹی زبان ہے. ان کے بولنے والے کتنے ہیں؟ لاکھوں میں ہیں، کروڑوں میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. جب آپ اس کو اردو کے ساتھ ڈف ٹیل کرتے ہیں، اٹیچ کرتے ہیں، تو آپ کے آڈینس کا میڈیم بڑھ جاتا ہے، بیس بڑھ جاتا ہے. پھر آپ ٹوٹل شنا بولنے والے شاید 8-10 لاکھ ہوں گے. جب وہ 4 ملین 5 ملین ویوز ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو ہیں 40 لاکھ وہ باہر کے لوگ ہیں، وہ اٹریکٹ ہو کر آئے ہیں اس طرف. اس سے آپ کی زبان کی پروموشن ہو رہی ہے، آپ کی میوزک کی پروموشن ہو رہی ہے، آپ کے کلچر کی پروموشن ہو رہی ہے، آپ کا تعارف ہو رہا ہے دنیا میں. ٹھیک ہے جی. ہاں، اگر آپ کاپی کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں کہ آپ دھن پشتو کی ہی اٹھا کے اس دھن کے اوپر آپ شنا کو بٹھانا چاہ رہے ہیں، زیادتی ہے. آپ اردو کی دھن ایز اٹ از اٹھا کے اس کے اوپر شنا بٹھانا چاہ رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں. اردو میں بہت اچھے اچھے سنگرز، مہدی حسن، رفیع، مکیش، لتا، آشا بھونسلے، کمال کی گائیکی کی ہے. تو اب رفیع کی دھنوں پر اگر گلگت میں گانا شروع کر دیں تو رفیع اس پہ بہت زبردست ڈیلیور کر چکا ہے، آپ اس سے بہتر کر نہیں سکتے. تو بلا وجہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. بالکل میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس چیز کو بیان کیا ہے. اور اس سارے انٹریکشن کی وجہ سے اور زمانے میں جو نئی ایڈوانسمنٹس آئی ہیں اس کی وجہ سے گلگت بلتستان کی سوسائٹی، معاشرے کی ساخت بھی بدل رہی ہے ساتھ ساتھ میں.
آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں یا موجودہ دور میں شنا ادب اور ادیبوں کے لیے کس قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا جن کا آپ کو ادراک ہے، اور ان چیلنجز کو کیسے اوورکم کیا جا سکتا ہے؟ سر یہ سب سے بڑا چیلنج تو جو ہے اب میرے لیے تو تھوڑی سہولت اس لیے ہے کہ میں کوشش کر کے اپنے آپ کو پرنٹ کرائے، یا میرے احباب ساتھ میں ہم بیٹھتے ہیں تو نئی دنیں بنانا، ریکارڈنگ کرانا، یہ وہ سلسلوں میں اکیلے نہیں کرتا، میرے ساتھ میرے احباب بھی شامل ہوتے ہیں، دامے درمے سخنے درمے بھی، ٹھیک ہے جی. تو ادروائز اٹس اے ویری ایکسپینسو جاب. یہ سب کے لیے اویلیبل نہیں ہے. اویلیبل ہونا چاہیے کہ لوکل سطح پر گلگت کے اندر اچھا اسٹوڈیو ہونا چاہیے، اچھے کمپوزرز ہونے چاہیے، لوگوں کی اپروچ میں ہونا چاہیے اچھے لکھاریوں کی، تاکہ ان کی چیزیں ریکارڈ ہوں، ان کی کتابیں طباعت ہو سکے، اشاعت ہو سکے ان کی شعری مجموعوں کی. سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، اور یہی چیلنج ہماری زبان کے سروائیول کے لیے یا اس کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوگا، کہ اگر ہم اس کو اوور کم کریں گے تو زبان سروائیو کرے گی، پھیلے گی، پروموٹ ہوگی، پروپیگیٹ ہوگی. نہیں، اوور کم نہیں کر پائیں گے تو لمٹ ہوتی جائے گی. تو اس کے لیے ایک بہت خوبصورت پروجیکٹ تھا GBR لاک، گلگت بلتستان اکیڈمی فار ریجنل لینگویجز آرٹس اینڈ کلچر، جو پروجیکٹ بنا ہوا ہے، اور بیچ میں کووڈ آ گیا اور یہ وہ سلسلے، اس میں انڈکشنز نہیں ہو پائیں. تو اس میں یہ گنجائشات رکھی تھی 5 زبانوں کے حوالے سے کہ 5 ریسرچ آفیسرز بھی ہوں گے، اور اس میں وہ ونڈو بھی رکھی تھی کہ ریٹائرڈ یا جو سپر انویشن کی ایج سے اوپر کے ہیں لیکن ہمارے لکھاری ہیں، ان کے لیے گنجائشات کی امین ضیاء صاحب سے استفادہ کیا جا سکے، محمد حسن حسرت صاحب سے استفادہ کیا جا سکے، جن کا بلتی میں اور بلتستان میں اچھا اثر نفوذ ہے اور لٹریچر پر گرفت ہے. لائک وائز کھوار کے ہمارے پاس جو شندور سے اس طرف بہت سارے لکھنے والے ہیں، تو ان سے استفادہ کیا جا سکے. تو وہ گنجائشات رکھی تھیں. اس پروجیکٹ نے امپلیمنٹ ہونا ہے، تو اگر وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے کافی حد تک بہتری آئے گی. بہت زبردست. چونکہ گلگت بلتستان کی زبانیں لکھی نہیں گئی تھیں، اور وہ چیلنج ابھی اور کم ہو رہا ہے، جس طرح آپ نے کہا تصنیفات آ رہی ہیں، آپ کی اپنی تصنیفات پہلے کی ہیں، ابھی مزید اپ کمنگ آنے والی ہیں، لیکن ریسرچ اور رائٹنگ کے اوپر دیگر زبانوں میں بھی کام ہوتا رہا ہے. جیسے کہ بروشس کی ریسرچ اکیڈمی والوں نے الفابیٹس کے اوپر کام کیا. کیا آپ ان کے ساتھ کسی تعاون میں ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے جو انیشیٹوز ہیں ان کو بھی مل کر کام کرنا چاہیے، تاکہ چونکہ ہم لینگویج کی جو اسپیس ہے گلگت بلتستان کے اندر وہ شیئر کرتے ہیں، تو یہ ایک شیئرڈ انٹرسٹ ہے تمام زبانوں کا کہ وہ مل کر کام کریں تاکہ تمام زبانیں پریزرو ہو سکیں اور سب کی پذیرائی ہو؟ تو بہت ریلیونٹ سوال ہے شکیل، اور ہمارے کانٹیکسٹ میں تو بہت زیادہ ریلیونٹ اس طرح ہے. آپ حنزہ سے ہیں، حنزہ سے مثال دیتے ہیں. اگر 5 منٹ کے لیے ریجنل لینگویجز اسکولوں میں پڑھائی جانے لگیں کل سے، ناصر آباد ہنی کے اندر کون سی زبان پڑھائی جائے گی؟ یقیناً شنا. اگر وہ اسکول ٹیچر جو شنا وہاں ہیڈ ماسٹر ہے، اس کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے علی آباد، کیا پڑھے گا؟ بروشس کی. اپنے بچوں کو ساتھ لے جا رہا ہے. آپ یہ امیجن کر لیں کہ اس نے ادھر شنا پڑھی ہے، علی آباد میں بروشس کی پڑھ رہا ہے، اور 2 سال بعد پوسٹنگ ہو جاتی ہے گلمت، وقی پڑھنی ہے اس نے. اب اگر ہم متفقہ طور پر کوئی چیز ایوالو نہیں کرتے، ڈیولپ نہیں کرتے، اور کوئی آدمی ہندسوں کا استعمال کر رہا ہے، کوئی آدمی لائنز کا استعمال کر رہا ہے، کوئی آدمی رومن میں لکھ رہا ہے، اور کوئی آدمی اردو رسم الخط میں لکھ رہا ہے، تو بچہ کنفیوز ہو جائے گا کہ یہ ش جو ہے اس کو میں نے کیسے لکھنا ہے. پروناؤنس کرتے ہوئے تو ش کر لے گا، لکھتے ہوئے یہ تو مشترکہ ہے نا جی. بروشسکی میں بھی ہے، وقی میں بھی ہے، شنا میں بھی ہے. ٹرے ژ مشترکہ ہے، ٹھ څ مشترکہ ہے. اب یہ ساؤنڈز یہ اگر ایک جیسی آرتھوگرافی میں نہیں ہوگا تو چلے گا نہیں. دوسری بات، اگین کمنگ ٹو پروموشن آف لینگویج، کہ اگر ہم مشترک ہوتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ بروشسکی والا شنا بھی پڑھ سکے گا، ریڈرشپ
بڑھ جائے گی. شنا والا بروشس کی بھی پڑھ سکے گا. بروشس کی کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس کی ریڈرشپ بڑھ رہی ہے, اس کی زبان کی عمر بڑھ جائے گی. جتنے ریڈرز بڑھیں گے, جتنی آڈینس بڑھے گی. لائک وائز وقی. گلگت بلتستان کے سیاق میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ بین اللسانی تعصب کتنی بڑی حقیقت ہے, اور کیا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور اگر ہے تو اس کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ سر دیکھیے, تعصبات ہر معاشرے میں ہوتے ہیں, اور صرف لسانی نہیں, علاقائی, جغرافیائی, رنگ کے, نسل کے, فرقے کے, ایون جینڈر کے, ایون پروفیشنل کہ فلاں پروفیشن والے فلاں پروفیشن والوں کو یہ معاشرے میں ہوتے ہیں. یہ چیزیں جیلسیز ہوتی ہیں. لیکن گلگت بلتستان کے اندر میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے. ایسا نہیں ہے. باشعور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے وسائل مشترک ہیں, ہمارے مسائل مشترک ہیں, ہماری زبانیں ایک دوسرے کی ہمسائے ہیں, ہم ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں. ووکیبلری بورو ہوئی ہے ایک سے دوسرے کو, دنیں بورو ہوئی ہیں ایک سے دوسرے کو. اب دیکھیے, جتنے دنے ہیں بیشتر کے نام کھوار میں آپ کو ملیں گے. پنوار, تاجوار, بکشوار, غالوار, ٹھیک ہے جی, ایون لجم گشپور, چیک میتر, ٹھیک ہے جی, نام لیکن بجتے جو ہیں جب پلے ہوتے ہیں تو یہ ایسا نہیں کہ صرف چترال میں ہو رہے ہیں. سارے غزر میں, سارے گلگت میں, سارے نگر میں, سارے ہنزا میں. وہاں جائیں تو کسی استاد کو کہیں لجم گشپور بجاؤ, وہی لجم گشپور بجاتا ہے جو یاسین میں بجتا ہے, وہی چیک میتر بجاتا ہے جو شویر میں بجتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ چیزیں مشترک ہیں. پلس زبانوں کے حوالے سے ایک چیز یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی اپنی زبان سے بہت محبت ہونی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اپنی زبان کی محبت میں دوسرے زبان کی توہین کرنے کا اختیار نہیں ہے نا. آپ کے ساتھ ہمسائے میں ہیں, اچھا ہر زبان کی اپنی ایک پیکولیرٹی بھی ہے, اپنی ایک یونیکنس ہے, اپنا ایک چارم ہے. ٹھیک ہے جی. میں کھوار موسیقی کو بہت انجوائے کرتا ہوں. کھوار سنگنگ مجھے سمجھ پوری نہیں آتی ہے, شاید 25-30% میں سمجھتا ہوں گا. اردو کے زور پہ فارسی کی آمیزش اس میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے تو اس کے زور پہ, لیکن میں شاید شنا سے زیادہ نہیں تو شنا کے برابر ہی انجوائے کرتا ہوں کھوار کو. ٹھیک ہے جی. باقی بروشس کی اور وقی اور شنا تو یہ ہے کہ ہمسائے ہیں, وہ تو ایک جیسی بیٹ اور ایک جیسی سٹائل اور ایک جیسا وہ. اچھا بلبل نذیر وقی کا اچھا شاعر ہے, اس کا وہ شادیوں پہ ایک گیت گایا جاتا ہے جب دلہن کو رخصت کیا جاتا ہے, تو آئی واز ویری مچ مووڈ جب میں نے پہلی دفعہ اس کو سنا. بہت خوبصورت گیت ہے. مجھے وقی نہیں آتی پوری, لیکن میں اس کا ایسنس سمجھ گیا تھا کہ یہ شاعر کہنا کیا چاہ رہا ہے اس میں, اور وہ اس سچویشن پہ اتنا پیارا بیٹھتا ہے, اتنا خوبصورت طریقے سے وہ ڈسپلے کرتا ہے, ایموشنز کو پورٹرے کرتا ہے کہ کمال ہے. تو اپریشیٹ کرنا چاہیے ایسی چیز کو. ظفر صاحب, آپ اگر اختتاماً, چونکہ ابھی ہم اس پوڈ کاسٹ کو ختم کرنے لگے ہیں, اگر آنے والی جو آپ کی تصانیف ہیں ان میں سے کوئی شعر ہمارے ناظرین کو سنا دیں. تصانیف سے تو خیر نہیں, لیکن تازہ کچھ میں نے لکھا ہے, میں وہ سنانا چاہوں گا. تصانیف والی لوگ خود پڑھ لیں گے. ضرور ضرور. سوچ بے بین تھے وظیفے چلائی توم دشر, سوچ بے بین تھے وظیفے چلائی توم دشر, چنگ محبت گنی جلوک چگائی توم دشر, چنگ محبت گنی جلوک چگائی توم دشر, یار سے مسا دروگ نہ تھین میں گلائی توم دشر, یار سے مسا دروگ نہ تھین میں گلائے توم دشر, تھے دعائے توم دشر استاد میں گائے توم دشر, تھے دعائے توم دشر استاد میں گائے توم دشر, ہیو بٹ فریدن بھائی حرام رسچ اثر نہ بھائی, ہیو بٹ فریدن بھائی حرام رسچ اثر نہ بین, میں رونالی کون دے ہیں شے پروجی گا پھر نہ بین, میں رونالی کون دے ہیں شے پروجی گا پھر نہ بین, راتی لو پڑے گنو سو تھے قضائے توم دشر, تھے دعائے توم دشر استاد میں گائے توم دشر. بہت عمدہ, بہت عمدہ. ایک پھوٹک بس یار ایک پھوٹک بلت, ایک پھوٹک بس یار ایک پھوٹک بلت دفعہ بجون, تو سکیرت کھس دیدن نبے شنگٹ بے جا بجون, تو سکیرت کھس دیدن نبے شنگٹ بے جا بجون,
اسٹ کھر بردی کوری ہیں دور ہگائے توم دشر تھے دعائے توم دشر استاد میں گائے توم دشر حرام کون پرزوبین تو کھس متعنی کوئی وار حرام کون پرزوبین تو کھس متعنی کوئی وار نے اچائے اے ہٹیوار باپ پن اے دروی وار نے اچائے اے ہٹیوار باپ پن اے دروی وار ہی اچاک شت بیت جا کوری جن پائے توم دشر تھے دعائے توم دشر استاد میں گائے توم دشر ہی جوک ہیر پروسنگ کھس کچاک بین ہی جوک ہیر پروسنگ کھس کچاک بین نوار پائے گاجونس پار رنوٹ تماشاک بین نوار پائے گاجونس پار رنوٹ تماشاک بین اسے گلے توم دشر ہن یارے ہائے توم دشر تھے دعائے توم دشر استاد میں گائے توم دشر مینو ہی جوک کو ریکٹ دیگت مینو ہی جوک کو ریکٹ دیگت اچوک کھائی تھرین مینو ہی جوک کو ریکٹ دیگت اچوک کھائی تھرین ایک چھے کاشکانو ہینشس انے دنیات وی تھرین ایک چھے کاشکانو ہینشس انے دنیات وی تھرین موسی اکوٹ متی جی ہنجے بٹھائے توم دشر موسی اکوٹ متی جی ہنجے بٹھائے توم دشر تھے دعائے توم دشر استاد میں گائے توم دشر اور کمگا تٹ عقل ہنتو ششے خیر بس توم لکھے کمگا تٹ عقل ہنتو ششے خیر بس توم لکھے رتن بے وفا دناتے جو کھیتے استوم لکھے رتن بے وفا دناتے جو کھیتے استوم لکھے حسن واری کول ہن ظفر چکائے توم دشر حسن واری کول ہن ظفر چکائے توم دشر تھے دعائے توم دشر استاد میں گائے توم دشر بہت اعلیٰ جو بہت اعلیٰ بڑی مہربانی ماشاء اللہ. اس کے ساتھ آج کے اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ظفر وقار صاحب, آپ آئے اور آپ نے اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیا. بہت آپ کا کنٹریبیوشن ہے زبان کے فروغ کے لیے اور بہت آپ کی خدمات ہیں گلگت بلتستان کے لیے. بہت نوازش شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ.